اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیس الفقہا کے لیکچر شروع ہے۔ ابھی تک ہم باب الاذان اور باب شروط الصلاۃ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم نے باب النفل والوتر بھی شروع کیا تھا، اس میں ہم ایک لیکچر کر چکے ہیں نفل اور وتر کے۔ باب الوتر میں باب الوتر والنفل میں ہم نے وتر کو ڈسکس کیا تھا، آج ہم نفل پڑھیں گے۔ وتر میں ہم نے بریفلی اس کے معنی اور پھر اس میں ڈفرینسز بتائے تھے کہ واٹ از دا سملیرٹیز اینڈ ڈس سملیرٹیز آف وتر وتھ فرائض اور ود فرض، کہ فرض کے ساتھ وتر کی کیا سملیرٹیز ہے اور کیا ڈس سملیرٹیز ہے۔ آج ہم جو چیز پڑھیں گے وہ ہے نفل، اسی باب میں۔ تو نفل جو ہے فی اللغہ، لغت میں مطلقاً الزیادہ، اس کا ایبسلوٹ، اس کا معنی ہے الزیادہ، ایکسٹرا۔ وفی الشرع، اور شرع میں علی الفرائض والواجبات، یہ فرائض اور واجبات پر اطلاق کرتا ہے۔ وہ کس طرح کہ ہم شرع میں اگر کوئی کہتے ہیں میں نے نفل پڑھ لیا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے کچھ زیادہ نماز پڑھ لی فرائض کے علاوہ یا واجبات کے علاوہ۔ مثلا کوئی بندہ ظہر کی نماز کے ساتھ 2 رکعت نفل پڑھے تو اس کو شرع میں نفل کہتے ہیں۔ لیکن ویسے لغوی لٹرری میننگ میں یہ کیا ہوتا ہے، زیادت کو کہتے ہیں کسی بھی چیز کی۔ مثلا کسی نے کوئی بھی ایکسٹرا کام کیا تو اس کو ہم نفل کہہ سکتے ہیں، لیکن شرع میں ان دی کنٹیکسٹ آف شریعہ اٹ از کنسرن ود دی صلاح۔ ومنہ نافلۃ، اسی طرح نافلہ بھی ہے الصلاۃ بالاضافہ، جو صلاۃ ہم اضافت کے ساتھ کریں۔ والنافلۃ ایضا بالقطع للتعریف۔ پھر آج ہے وفی الصحاح، صحاح میں کیا ہے؟ صحاح میں ہے النفل والنافلۃ عطیۃ التطوع من حیث لا یجب۔ نفل والنافلہ دونوں جو ہے ایک ہی میننگ رکھتے ہیں۔ عطیۃ التطوع، یہ ہم دیتے ہیں تطوع، مستحب یا مستحسن چیز جو ہمارے اوپر فرض نہ ہو مگر ہم اس کو کیا کرتے ہیں، وی گیو اٹ من حیث لا یجب، ہم دیتے ہیں ایسی حالت میں کہ ہمارے اوپر یہ فرض نہیں ہے کہ ہم اس کو ضرور کریں۔ مطلب ہم نماز کوئی ایکسٹرا اگر کرتے ہیں تو یہ ہمارے اوپر تو فرض نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے ہم کیا کرتے ہیں تطوع میں، یعنی ہم اس کو بہتر مان کر یا اس کو ثواب کا ذریعہ بن کر ہم اس کو لیتے ہیں۔ آتے ہیں پھر عطیہ پہ۔ عطیہ کہتے ہیں الشیء المعطی، جو چیز آپ دیتے ہیں اس کو عطیہ کہتے ہیں۔ المعطی اس میں مفعول ہے، صحیح ہے، ڈور۔ وفی التعریفات النفل فی الشرع، نفل شرع میں اسم لما شرع زیادۃ علی الفرائض والواجب۔ میں نے ایک مرتبہ پھر آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ نفل جو ہے شرع میں کس کو کہتے ہیں؟ لما شرع زیادۃ علی الفرائض، جب کوئی چیز فرائض پر واجبات اور واجبات کے علاوہ آپ پرفارم کرتے ہیں، آپ اس کو کرتے ہیں، وہ المسمى، تو ان کو 3 نام دیتے ہیں، بالمندوب، مندوب کہتے ہیں، والمستحب اور تطوع۔ یہ تینوں سملر میننگ رکھتے ہیں، سینونیمز ہے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ مندوب، مستحب اور تطوع، یہ نفل، اسی کو نفل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ والمستحب، مستحب کیا ہے؟ ما یستحسن، جس کو اچھا، اور استحسن مانا which is considered better or best، فعلہ فی الشرع، جس کو کرنے کا دین نے ہمیں استحسان دیا ہے، یعنی اس کو کرنے کا حکم دیا ہے، اچھا سمجھتے ہیں۔ والمستحسن، اور مستحسن کیا ہے؟ ما یعد به حسنا، جو ہمارے لیے حسنن ہو، جو بیسٹ ہو، صحیح۔ والتطوع، تطوع کیا ہے؟ بالشیء تبرع به، والتبرع دادا نبی رسبیل الوجوب۔ اچھا، تطوع بھی اسی معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ والسنہ، سنہ کیا ہے؟ ابھی سنت کیا ہے؟ الطریقۃ، یہ طریقہ ہے، المسلوکۃ، جو مشہور ہے، جو مسلوکہ یعنی جس کو پروموٹ کیا گیا ہے، یہ وہ طریقہ ہے جس کو مسلوکتن فی الدین، جو دین میں ہم یوز کر رہے ہیں، ہم اس کو ہم اس راستے پہ ہم چلتے ہیں، مسلوکہ، جس کو یوز کیا جا رہا ہے، جس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ تشمل قولہ و فعلہ، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال دونوں شامل ہے۔ وہ یہ فی اللغہ، لغت میں کیا ہے؟ عبارت عن مطلق الطریق، لغت میں صرف کسی بھی راستے کو آپ سننا کہتے ہیں، لٹرری میننگ میں کسی بھی راستے کو آپ سننا کہتے ہیں، خیرن کان او شرن، ہوا وہ خیر کا ہو یا شر کا ہو، کسی بھی، لیکن شریعت میں خاص وہ طریقہ جو دین میں ہم استعمال کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور اقوال سے بنا ہے، اس کو ہم سنت کہتے ہیں۔ وفی الشریعہ، شریعہ میں عبارت عن الخضوع والخشوع والتذلل فیما امر،
شریعہ میں ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے، عبارت، یہ عبارت ہے عن الخضوع، اٹ از اسٹیٹمنٹ فرام خضوع والخشوع. خضوع اور خشوع آپ جانتے ہیں کہ آپ اٹینشن کے ساتھ رہتے ہو اس جس راستے پہ، جس سنت کا جو طریقہ ہے، وہ تذلل فیما امرا، جس طرح ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہم اسی طریقے کو وسلم کے ایک انٹینشن کے ساتھ ہم فالو کر رہے ہیں. ادب کسے کہتے ہیں؟ ما فعلہ علیہ السلام، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، مرتن و ترکہا اخرى، ایک مرتبہ، ونس ٹائم، و ترک اخرى، دن ہی لیفٹ اخرى سیکنڈ ٹائم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک مرتبہ کوئی کام کیا ہو پھر اس کو چھوڑا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادب کہتے ہیں. وفی کیا ہے؟ وفی بزازیت الادب ما فعلہ الشارع، ادب کیا ہے؟ شارع کا وہ کام ہے، مرتن، شارع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں جس نے دین کو ہمارے لیے، جو دین ہمارے لیے، شارع یعنی شارع، آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ لیجسلیٹر کو کہتے ہیں. علیہ الصلوۃ والسلام مرتن و ترکہا اخرى، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک کام کیا پھر اس کو چھوڑ دیا، اس کو ادب کہتے ہیں. وہ سنہ کیا ہے؟ ایک سنہ تو ہم نے اوپر اس کی لٹرری اور کیا پڑھا؟ لٹرری میننگ پڑھا اور کنٹیکسچوئل میننگ پڑھا، ٹھیک ہے، شریعہ میں، سوری ٹیکنیکل میننگ اس کا ہم نے پڑھ لیا. اب ہم جو ہے نا، اب اس سنت کو ہم فردر ڈیفائن کرتے ہیں کہ سنت فردر کیا چیز ہے. کدھر گیا؟ اچھا، ما واظف علیہ السلام، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واظفہ، یعنی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤکدہ، یعنی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنٹینیوٹی اختیار کی ہو دائماً، ولم یترک، اور کبھی بھی نہیں چھوڑا، الا مرتن او مرتین، کبھی کبھار، مطلب ایک یا دو مرتبہ اس کو چھوڑا ہو، باقی اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑا ہو تو اس کو سنت کہتے ہیں. سنت ما واظف علیہ السلام، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہے آخر زندگی تک، ولم یترک، اور کبھی نہیں چھوڑا، الا مرتن او مرتين، زندگی میں ایک یا دو مرتبہ چھوڑا ہو وہ کام، لیکن ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول میں کبھی نہیں چھوڑتے تھے. وبالغایۃ السنہ ما ہی فعلہ ثواب وفی ترکہ ملامۃ وعتاب لا عقاب. سنت وہ کام ہے، سنت وہ چیز ہے، معافی فعلہ ثواب، جس کے کرنے پر ثواب ہے، وفی ترکہ ملامۃ وعتاب، اور اس کی ترک کرنے پر ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک قسم کی گلٹ ہے کہ ہم اچھا نہیں سمجھا جاتا دین میں سنت کو ترک کرنا. لا عقابا، اس پر ہمارے لیے کوئی ایسی عقاب نہیں ہے جس طرح فرائض پر ہوتی ہے. حدیث کہتے ہیں، حدیث تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، باب اس سے پہلے جو باب تھا اس میں. تو حدیث ہم کلام کو کہتے ہیں. حدیث یعنی کوئی بھی کلام لغوی معنی میں، اور ٹیکنیکل میننگ میں اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مراد ہے. والبدعہ، بدعہ کیا چیز ہے؟ بدعہ کی 5 قسمیں ہیں، 5 قسمیں ہیں. اصل میں بدعہ ہے، بدعہ کہتے ہیں کوئی بھی نیا چیز دین میں گھڑنے کو بدعت کہتے ہیں. کوئی بھی نئی چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا اور اب ہے تو اس کو ہم بدعت کہتے ہیں. بدیغ سے ہے، یعنی بدیغ یعنی نئی چیز، ٹھیک ہے، بدیغ اس میں فاعل ہے. بدعہ خمسۃ، بدعہ یعنی بدعہ 5 اقسام پہ ہے. واجبۃ، ایک بدعتی واجبہ ہے، وہ کون سے ہے؟ کہ نظم الدلائل، کہ ہم دلائل کو اکٹھا کریں، رد شبہ ملاحدۃ وغیرہم، اور ملاحد جتنے بھی ایتھیسٹک ٹائپ آف لوگ ہیں ہم اس کی کیا کریں؟ ہم اس کی رد کریں. تو یہ نظم الدلائل جو ہے یہ بھی ایک بدعت ہے، لیکن اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں. پھر جو ہے نا ایک ہے مندوب. مندوب کون سی بدعت ہے؟ جس بدعت وہ نیا کام ہے جو مندوب ہو، جس میں ثواب ہمیں ملتا ہو، جو مستحب ہو، جو مستحسن ہو، جو تطوع میں ہو. تو وہ کون سی ہے؟ کہ تصنیف الکتاب والبناء المدارس، جس طرح مدارس کا بنانا. مدارس کب بنے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسے نہیں بنائے تھے جس طرح آج کل کے ہیں. تو یہ مدارس کا بننا یہ ایک قسم کا کیا ہے؟ مندوب، بدعتی مندوبہ ہے. اور آپ دیکھیں نا قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایسا کتاب نہیں تھا جو بک کی شکل میں ہو، ٹھیک ہے، لکھا تو گیا تھا لیکن بک کی شکل میں نہیں تھا، پھر اس کو بک کی شکل دی گئی. تو یہ بھی بدعت ہے، لیکن یہ بدعتی مندوبہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں ثواب ہے. ایک ہے مباح، یہ وہ بدعت ہے جس کے بارے میں دین نے خاموشی اختیار کی، جس میں ہمارے دونوں راستے ہوں. وہ کون سے ہے؟ جس طرح فی الالوان والاطعمہ، آپ آج کل کے نئے کھانے، پیزا کھانا ہو گیا،
پراٹھے کھانے ہو گیا، یہ وہ کھانے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے ہی نہیں، تو اب اس کے بارے میں کیا حکم؟ یہ بھی بدعت ہے، لیکن یہ بدعت مباحہ ہے، یعنی اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دین نے خاموشی اختیار کی ہے، یہ مباح ہے، ٹھیک ہے۔ والمکروہۃ والحرام، مکروہ اور حرام وہ ہے، مکروہ وہ بدعت ہے جو دین کے لیے کیا کرے، جو دین میں فتنہ گڑنے کے لیے راستہ نکالے، ٹھیک ہے، جو دین میں فتنہ پھیلانے کی کا سبب بنے تو وہ مکروہ ہے۔ کوئی بھی چیز جو دین میں فتنہ پھیلانے کا سبب بنے، دین کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے، تو اس کی کیا کرتے ہیں کہ بدعت مکروہ کہتے ہیں۔ حرام وہ بدعت ہے جو بالکل دین میں جو نئی چیز ہو، بالکل جس کا دین میں سرے سے ذکر کیا بھی کہیں بھی ہو بھی نہیں، وہ بدعت حرام ہے، ٹھیک ہے۔ وہما ظاہرانی، وہ ظاہر ہے، ایسی چیز لانا اپنی طرف سے جو دین کا حصہ بھی نہیں ہو۔ تو ہم نے 5 قسم کے بدعت پڑھے۔ بدعت حسنہ وہ بدعت جو حسن ہو، کیا ہو، ہاں، اس میں کیا ہے، دلائل کو اکٹھے کرتے ہیں اور پھر ہم ملحدین کو کنونس کرتے ہیں۔ پھر ہے مندوبہ، اس میں وہ بدعت ہے جو اس پر ثواب ملتا ہے۔ پھر وہ بدعت مباحہ ہے جس میں دین نے کچھ نہیں کہا۔ پھر مکروہ ہو، یعنی وہ بدعت جو دین میں کسی فتنے کا سبب بنتی ہے۔ اور پھر حرام وہ بدعت ہے جو دین کا حصہ ہی نہیں ہو۔ آخر میں ہم پڑھتے التراویح۔ تراویح جو ہے جمع الترویحہ، یہ ترویحہ کی جمع ہے، وہ یہ فی الاصل المصدر، یہ اصل میں مصدر ہے، لیکن غلبت تسمیہ، اس پر تسمیہ جو ہے، اس کی جو نیمنگ ہے وہ اس پر غالب ہو گئی، فی الترویحہ کل استراحہ القوم۔ دیکھو اس کو ترویح، یہ کس سے، تراویح کس سے نکلا ہے؟ ترویحہ سے۔ اور ترویحہ استراحہ کو کہتے ہیں، استراحہ کہتے ہیں ریسٹ کو، سکون، آرام کو۔ تو اس کو ریسٹ اور آرام کے نام سے کیوں ہم نے اس کا نام رکھا ہے؟ اس لیے کہ ہم ہر 4 رکعت بعد کیا کرتے ہیں؟ ریسٹ کرتے ہیں، اور یہ اتنی ریسٹ کرتے ہیں کہ اس میں بندہ کافی مطلب وہ تھکاوٹ اس کی دور ہو جائے۔ پھر ہم 4 رکعت پڑھتے، پھر ریسٹ کرتے، پھر 4 رکعت پڑھتے، تراویح میں جس طرح رمضان میں ہوتے۔ قدوری میں کیا ہے؟ الترویحۃ الجلسہ، ترویحہ بیٹھنا ہے، جلسہ اور جلسہ میں فرق ہے۔ جلسہ ہم نے پچھلے باب میں پڑھا ہے، جلسہ بیٹھنے کو کہتے ہیں، اور جلسہ ایک خاص قسم کی نشست۔ اصلاً یہ اصل میں ایک بیٹھنا ہے، ثم سمی رکعات التی اجزان بالترویہ۔ پھر یہ کیا ہے کہ ایک خاص قسم کی بیٹھنے کی سٹائل ہے، مطلب تراویح، اس تراویح کو تراویح اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بندہ ہر 4 رکعت بعد ریسٹ کرتا ہے، ٹھیک۔ جس طرح آپ دیکھیں نا، انہوں نے ایک مثال دی، کما اطلقو، جس طرح ہم اطلاق کرتے ہیں اسم الرکوع، رکوع قرآن میں آپ نے رکوع دیکھے ہیں، تو اس کو رکوع کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے بولتے ہیں الذی تقر فی القیام لانها متصلۃ بالرکوع، کیونکہ جو ہی رکوع ختم ہو جاتی ہے، امام کیا ہوتا ہے؟ رکوع کو جاتا ہے۔ قرآن کی رکوع جب ختم ہو جاتی ہے تو امام رکوع پہ جاتا ہے۔ یہ اس طریقے سے جو بندہ قرآن کو ختم کرنا چاہتے، قرآن کو نفل میں یا تراویح میں پڑھتا ہے، تو وہ اس حساب سے چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر رکوع پر وہ نماز میں رکوع کرتا ہے۔ پھر محیط میں کیا ہے؟ التراویح سنت لأن النبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تراویح، لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد اقامها، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر قیام کیا ہے، یعنی اس کو کیا ہے، بعض اللیالی، کچھ راتوں میں، وبین العذر فی ترک المواظبۃ علیہا وہی خشیۃ ان یکتب علینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟